اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی وهو أي خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي أي الحاصل بالاستدلال أي النظر في الدليل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علم کے اسباب میں سے دوسرا اسباب ہے خبر صادق۔ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر متواتر، ایک ہے خبر رسول۔ خبر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار سمیت۔ واہ ہوا مسئلہ جی، اور وہ یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم استدلالی کو۔ کیا کہہ وہ اور وہ یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم استدلالی کو۔ پھر ایک باری اور وہ یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم استدلالی کو۔ تم آخوے اور وہ یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم استدلالی۔ بے نصور کی لکھے ہے کہ یہ جملہ، یہ قول مشتمل ہے دو امروں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ خبر رسول یقین کا فائدہ دیتی ہے، علم یعنی یقین، اور دوسرا اس خبر کا ہونا استدلالی کے دلیل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر رسول یقین کا وہ دلیل وہی واضح ہے کہ بھئی یہ ہستی ہے جن کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا ہے، لہذا یہ اللہ کے رسول ہیں، تو جو رسول ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لہذا ان کی بات سچی ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ ان کو دلیل ہے، تو کوئی پکا نہیں ٹنگنا کہ بھئی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اور ان کی معجزے کے ذریعے تصدیق ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ جب اللہ کے رسول ہے تو رسول تو جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا جو انہوں نے بولا ہے وہ سچ ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ حق ہے جی، یہ مطلب ہے۔ وہ آگے آ رہی ساری، صرف استدلالی کا معنی کیا یعنی حاصل بالاستدلال، یعنی کہ خبر رسول واجب کرتی ہے علم کو، ایسا علم جو حاصل ہونے والا ہے دلیل کے ذریعے۔ کیا کہ جی ایل بین الاستدلالی، اس کا معنی استدلالی کس کو کہتے ہیں؟ حاصل بالاستدلال، کس کو؟ جو دلیل کے ذریعے حاصل ہونا اس کو کہتے ہیں علم استدلالی، علم جو کیا ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خبر رسول یقین کو واجب کرتی ہے، لیکن وہ یقین ایسا ہے جو حاصل ہونے والا کس کے ساتھ؟ بس۔ اچھا استدلال کیا ہوتا ہے؟ نظر کرنی دلیل میں، نظر کرنی کہ دلیل میں غور و فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں استدلال۔ کیا کہا جی استدلال کیا ہوتا ہے؟ استدلال کسے کہتے ہیں؟ یعنی نظر کرنا دلیل۔ اور تفسیر الاستدلال نظر کرنی کس میں؟ دلیل میں۔ او بھلا تھے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ واہ ہو واہ دھیان کر وہ میرا کچھ لگ دیا۔ واہ ہو واہ ویندے پہ ہو، یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم، اور علم میں نہیں یقین بزرگا، یعنی حاصل بالاستدلال، یعنی اب علامہ براروی رحمہ اللہ ہر جگہ اعتراض لاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تاکہ یہ اس بات میں جو کچھ مال ہے وہ بھی ان کے سامنے آ جائے جی۔ قیلا اعتراض کیا گیا کہ پس نہیں ہوتا علم حاصل بالخبر، جی کہ خبر کے ذریعے یقین حاصل نہیں ہوتا، تو جواب دیا گیا کہ استدلال بالخبر جو ہے نا یہ موقوف ہے کس پر؟ پس خبر وہ اصل ہے کس میں؟ ایشا بس ہے جی، خبر سے سوال یہ ہے کہ
جب خبر دلیل سے پتہ چلا ہے تو پھر خبر رسول نے تو یقین کا فائدہ نہ دیا، حالانکہ خبر رسول یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو وہ سوال سمجھ آیا کہ دلیل آئے گی تو پتہ چلے گا جی۔ تو وہ جیسا کہ العالم حادث یہ یقین کا فائدہ تب دے گا جب کیا آئے گی، تو صرف اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ استدلال بالخبر یہ موقوف ہے نا کس پر، بے خبر رسول خبر دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ چونکہ ان کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہے لہذا یہ سچے ہیں، جو بات ہے وہ سچی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ تو خبر ہے، کیا ہے، خبر ہے۔ بس خبر وہ اصل ہے، کس میں یقین کا فائدہ۔ اچھا جی، اس پر ایک سوال ہے، میں کہتا ہوں وارد ہے اس پر کہ بعض دفعہ خبر جو مقرون بالقرائن ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، خبر جو مقرون بالقرائن ہوتی ہے وہ بھی یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ کون؟ خبر مقرون بالقرائن، باوجود ہے کہ محققین جیسا کہ شارح رحمہ اللہ انہوں نے شمار کیا ہے اس خبر کو ان خبروں سے جو کیا کرتی ہیں، فائدہ دیتی ہے یقین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو خبر مقرون بالقرائن وہ بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، تو اس کا تو ذکر کوئی نہیں آیا جی، سمجھائی جی۔ تو جواب یمکن الجواب اولاً کہ مصنف رحمہ اللہ نے شاید کہ مصنف نہیں راضی ہوئے بے افادت العلم کہ یہ علم کا فائدہ نہیں دیتی، اس کے ساتھ راضی اس لیے بیان نہیں کیا اس کو، کنہوں نے؟ بھئی یہ مقرون بالقرائن جو ہے وہ شارح تو کہہ رہے ہیں لیکن مصنف جو ہے شاید ان کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، ورنہ ذکر کرتے یہاں کہ یہ بھی سبب ہے جی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بائیں طور کے قرائن کبھی فائدہ دیتے ہیں علم کا، فائدہ دیتے ہیں علم کا یا کس کا، بغیر خبر کے بھی دے دیتے ہیں۔ جو قرائن ہے نا وہ تو جو ہے نا علم کا یا ظن کا فائدہ دے دیتے ہیں بغیر خبر کے بھی۔ تو یہاں چونکہ خبر کی بات چل رہی ہے، کس کی؟ خبر کی بات چل رہی ہے، اس لیے قرائن والا مسئلہ نہیں چھیڑا، کیونکہ یقین یا ظن یہ قرائن کے ذریعے بغیر خبر کے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر نہ دیتا بھی حاصل ہو جاتے۔ ان کی مثال دے دینی، جیسا کہ تو نے اپنی آنکھوں سے ایک مریض کو دیکھا گھر میں پڑوس میں کہ وہ مریض تھا، حالت اس کی غیر ہوئی تھی، پھر تو اپنے گھر آ گیا، تو نے وہاں رونے کی اور نوحہ کی آواز سنی جی، اور تو نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے چہروں پر تھپڑ مار رہی ہیں جی، کوئی کفن لا رہا ہے، کوئی خوشبو لا رہا ہے، حاضر ہوگی وہاں پہ جی۔ آپ نے میت کو دیکھا نہیں، نہ کسی نے کہا جی فلانا مر گیا، صرف یہ قرائن دیکھیں، تب یہاں سے تسلی ہو گئی نا، کیڑی کوئی جڑا مریض سے ڈور گیا جی۔ برخلاف خبر رسول کے، کیونکہ نہیں ممکن خبر رسول کے مدلول کا کسب بغیر خبر کے جی، کہ خبر رسول کا جو معنی ہے وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک رسول خبر نہ دیں، جب تک رسول، اور یہاں تو بغیر خبر کے بھی علم اور ظن آ گیا جی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جی۔ اچھا جی، نظر فی الدلیل یہ تفسیر ہے کس کی؟ معنی کریے، اور وہ یعنی خبر رسول واجب کر دی ہے علم استدلالی کو، یعنی واجب کرتی ہے علم کو جو حاصل ہونے والا ہے استدلال کے ساتھ۔ استدلال کیا ہوتا ہے؟ یعنی نظر کرنی دلیل میں جی۔ اور وہ یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم استدلالی کو، یعنی واجب کرتی ہے ایسے علم کو جو حاصل ہوتا ہے استدلال کے ساتھ، یعنی نظر کرنا دلیل میں۔ آگے جی، والذی یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ الی العلم بمطلوب خبری۔ بس اچھا جی، دلیل کیا ہوتی ہے؟ کیا دلیل کیا ہوتی ہے؟ اب اس کی مختلف تعریفیں سمجھاتے ہیں کہ دلیل کس کو کہتے ہیں۔ منطق تو پڑھا جی سنجی، وہ بھی ہوندی پہ جی۔ اصولیوں کی اصطلاح، اصولی اصول فقہ والے، علم عقائد والے، یہ اصولی ہیں، خاص کر کے اصول فقہ والے۔ ایک وکھرے وکھرے نہیں سن ٹیمہ سارے کٹھے بلا پہ۔ دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ ممکن ہو پہنچنا صحیح نظر کرنے کے ساتھ اس شے میں پہنچنا
یقین تک بے مطلوب خبری، مطلوب خبری تک یقیناً بندہ پہنچ جائے، وہ ایسی شے جس میں کیا کیا جائے، نظر صحیح کی جائے تو اس سے پہنچ جائے کدھر، العلم بے مطلوب خبری۔ تو یہ جس چیز میں غور و فکر کیا ہے نا، جس کے ذریعے پہنچے ہیں، اس شے کو وہ کہتے ہیں کیا، دلیل۔ آگے اس پر تبصرہ آنا ہے، پھر گل بھول جانی ہے، کیا کہ جی دلیل اصولیوں کی اصطلاح میں وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ ممکن ہو پہنچنا صحیح نظر کرنے کے ساتھ، دلیل میں علم ممکن ہو پہنچنا صحیح نظر کرنے کے ساتھ، اس میں اس شے میں وہ الذی میں کدھر پہنچنا ہے، علم بے مطلوب خبری تک، علم آخر تو ایک باری دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ ممکن ہو وہ شے، یہ الذی پر زور ہے، ممکن ہو پہنچنا صحیح نظر کرنے کے ساتھ، فی ہے اس الذی میں، اس شے میں پہنچنا کدھر، علم بے مطلوب خبری تک ہے۔ شاباش ادھر دیکھو، واہ واہ، یہ دلیل فی مصطلح اصولی چیز الذی وہ شے ہے کہ ممکن ہو پہنچنا، تو توسل اجل پہنچنا، جی یہ پہنچنا مراد ہے، اور اختیار کیا سیغہ تفعول کا، تکلف کا سیغہ ہے نا، کیوں بوجہ مشتمل ہو استدلال کے کلفت پر، کلفی پر نہیں، بے دلیلیں جو ثابت، دلیلیں دے کر جو دعوے ثابت کرنے اس میں کلفت ہوتی ہے، چنگی پڑھی جی۔ اچھا جی، باقی یہاں کیا ہے، یمکن ہو، کیا کہا ہے، اور اکتفا کیا امکان کے ساتھ، کیوں بہرحال اولاً پس اس لیے کہ وصول بالفعل نہیں معتبر دلیل کے دلیل ہونے میں، کہ بالفعل دلیل پہنچائے نتیجے تک، یہ جو ہے نا معتبر نہیں ہے، بس ممکن ہو پہنچنا، کیونکہ مثال دیں دینے بے رمان یا تفاح مثلا، دلیل ہے اپنے مبدے پر، دلیل ہے اپنے مبدع پر، اگرچہ اس میں کوئی ایک بھی نظر نہ کرے، یہ جو مخلوق ہے یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہمارا خالق و مالک ہے، اگرچہ اس میں کوئی بھی نظر و فکر نہ کرے، تو جب نظر و فکر نہیں کی تو ان میں ممکن ہے نا کہ وہ پہنچا سکتی ہیں توحید باری تک، کون، انار اور سیب، ثانیاً اس لیے کہ اشاعرہ جو ہیں نا وہ اس پر ہیں کہ حصول العلم بعد النظر صحیح لیس بضروری ہے، ضروری نہیں ہے جی، بلکہ وہ تو بے طریق جرجل عادت ہے، آئی سمجھ، جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اس لیے ممکن ہے پہنچانا جی، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے تو علم آ جائے گا، نہیں تو نہیں جی۔ پھر بے شک جائز ہے یہ کہ ہو امکان خاص یا عام، جڑا بھی ہو جی، اول ثانی کے ساتھ ثانی، اول کے ساتھ انصب ہے، خیر یہ بے صحیح نظر فیے کی، صحیح نظر کی یعنی بن نظر صحیح، بے صحیح نظر ہے نا، اصل ہے بن نظر صحیح، یہ اضافت ہے صفت کی، موصوف کی طرح کے اندر کو کیجیے، اور یہ اضافت بیانی ہے اندر دیجیے، بصریین کے نزدیک ہے، یعنی صحیح من النظر، صحیح من النظر، یہ اضافت بیانی ہو تو پھر مضاف مضاف لے کے درمیان من آ جاتا ہے جی، یعنی صحیح من النظر، اور وہ کون ہوتی ہے، نظر صحیح کون ہوتی ہے، اور نظر صحیح وہ ہوتی ہے کہ مشتمل ہو ایصال کے شرائط پر، وہ شرائط بمطابق اس کے کہ تفصیل کی گئی یا کس میں، باب القیاس میں، اشکال کے انتاج کے شرائط ہیں کہ کوئی نہیں، چاروں شکلوں کے ان پر وہ کیا ہو، مشتمل ہو، اور مقید کیا اس کے ساتھ بے نظر صحیح کے ساتھ، اس لیے کہ نظر فاسد جو ہے نا وہ نہیں پہنچاتی، سنا جی وہ، نہیں پہنچاتے، اچھا کیا جو نظر فاسد ہے وہ جاہل کو مستلزم ہے کہ کوئی نہیں، کہ نظر فاسد کریں تو کیا خام خواہ اس سے بندہ جہالت تک پہنچتا ہے کہ نہیں، سنا جی،
اس میں 3 مذہب ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ بندہ جس نے رائے رکھی ہے کہ عالم کیا ہے، پہنچایا اس کو نظر نے عالم کے استغنا تک سانے سے، تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ عالم جو ہے وہ سانے سے مستغنی ہے، جو مستغنی ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے، لہذا جہان قدیم میں چاڑ دیتی کرما لیا اپنا بیڑا غرق کیتا آخرت دا۔ اور جمہور کہتے ہیں لا، وہ جاہل کو مستلزم نہیں ہے، وَإِلَّا وگرنہ البتہ ہو محقق کی نظر کس میں، مبتل کے موجب للجہل، اللہ کس طرح نے بعض نے کہا ہے کہ اگر فساد ہے نا مادے میں، وہ جڑی دلیل شے نو بنا رہے ہیں سغرا کبرا مادہ، تو یہ مستلزم ہے فقط، تو یہ مستلزم ہے کس کو، جیسے کہ مثال مذکور جو امام صاحب نے دی، مادہ خراب ہے اس کا کہ جو جہان ہے یہ سانے سے مستغنی ہے ہی نہیں ہے، تو خرابی پئی انہوں نے، وگرنہ پس نہیں، جیسا کہ ضروب جو غیر منتجہ ہے نا اشکال سے، جیسا کہ موجبتین شکل ثانی سے دونوں موجبے نہیں ہو سکتے کہ موجبہ اور ایک سالبہ ہونا چاہیے جی، کیونکہ یہ نہیں واجب کرتی نہ علم کو واجب ہی نہیں کرتی، نہ ثواب کو، نہ العلم بے مطلوب خبری، مقید کیا خبری کے ساتھ۔ یہ اعتراض ہے شارع کے قول سے جی، کیا کہ نکل گئی تعریف سے وہ جو ما سوا کس کے، وہ سارے نکل گئے، خطابہ جدل شعر وغیرہ جی، اس لیے کہ ظن نہیں ہے علم کن میں، متکلمین کی، یہ پہلی تعریف آگی جی کس کی، اور دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ ممکن ہو پہنچنا صحیح نظر کے سبب سے اس شے میں، پہنچنا کدھر، علم بے مطلوب خبری تک جی، اور دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ پہنچنا ممکن ہو، پہنچنا نظر صحیح کے ساتھ اس شے میں، علم بھی مطلوب خبری تک، مطلوب خبری تک، مطلوب نہیں آخنا، مطلوب خبری تک اگے جی، وکیلا قول مؤلف من قولم، وکیلا قول مؤلف من قدایا یستلزم لذاته قولا آخر، بس یہ منطقیوں کی تعریف ہے جو بارہا پڑھی ہے، دلیل قول ہے جو مرکب ہے قضایا سے، وہ قول مرکب مستلزم ہوتا ہے لذات ہی قول آخر کو، سنا جی کہ جب صغرا کبرا مان لیں تو پھر نتیجہ خام خام ماننا پڑتا ہے، ایک خام خام منطقی اندر طریقہ فرض کی ہوئی حکمت آنندہ، ورنہ اشارہ کے نزدیک خام خواہ کو نہیں ہے، اللہ پیدا کرتے ہیں جی، کتنا بریک مسئلہ، اللہ دی قسم کتنا بریک جی ہے جی، ہاں جی کیا جی، اور دلیل قول جو مرکب ہوتا نا دوسری تعریف منطقیوں کی اصطلاح میں دلیل کس کو کہتے ہیں، منطقیوں کی اصطلاح میں، دلیل کی دوسری تعریف منطقیوں کی اصطلاح میں دلیل قول ہوتا ہے ایسا قول جو مرکب ہوتا ہے قدایا سے، ایسے قدایا جو مستلزم ہوتے ہیں لذات ہی دوسرے کو، اللہ ملک کیا کس کو، قول آخر کو، قول آخر کون ہے، نتیجہ مستلزم کو نہیں ہوتے جی، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے جی، سنیا جی، اور دیکھو وکیلا فی اصطلاح قول مؤلف من قضایا یستلزم کون ذالک مستلزم ہو وہ مؤلف کس کو، لذات ہی قولا آخر کو، سنا جی، مدقق بول کے مراد علامہ خیالی ہوں نے، مدقق نے کہا ہے کہ نہیں لوٹتی ضمیر کدھر، قضایا کی طرف، اس لیے کہ صورت تالیفیہ من تقدیم مقدمہ، صغرا پہلے پھر کبرا، یہ جو ہے نا صورت تالیفیہ کے لیے دخل ہے کس میں، اے مطلب ہے جی، اچھا جی، لذات ہی قولاً، یہ استلزام واجب ہے کن کے نزدیک، فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طبیعیات اور جھوٹیات اور نرے جبلیات کہ
یہ استلزام واجب ہے عندل، فلاسفہ اس لیے کہ نظر ان کے نزدیک واجب کرتی ہے ذہن کے لیے استعداد تام علم بن نتیجہ کا۔ کون نظر واجب کرتی ہے، اور استعداد تام جو ہے نا، دھیان کریں جی کہ میں کم چاڑ دینے کہ نظر واجب کرتی ہے ذہن کے لیے کام کو علم بالنتیجہ کے لیے، اور استعداد تام واجب کرتی ہے فیضان کو من عالم العقول، جی وہ جڑے انہاں عقول بنائے نے بلا تخلف، بلا تخلف یہ مطلب ہے کہ باستلزام یہ ہے، وگرنہ البتہ ہوگا فیض ایک مرتبہ و ترک اخرى، یہ ترجیح بلا مرجع ہوگی۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں وہ جڑے بڑھائے نے تو سمجھیے جی عقول اشرا باپ سمجھا جی، یہ ہے ان کی جی۔ اچھا جی، اور قال الاشاعرہ، یہ جو نتیجے کا علم آتا ہے یہ عادی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا معنی؟ بائی معنی عادت الہیہ جاری ہے بخلق العلم بعد النظر صحیح، تخلف جائز ہے، اللہ چاہے بندہ جتنی مرضی دلائل دے دی چیز سمجھ ہی نہ آئے، لیکن یہ اس کی عادت الہیہ یوں جاری ہے کہ جب بندہ نظر صحیح کرتا ہے تو شاید علم آ جاتا اور نتیجے کا علم آ جاتا ہے، جی لیکن تخلف جائز ہے، اے اسلام جو تخلف جائز ہے، اس لیے کہ سانے مجبور نہیں ہے، وہ ہمارا مختار ہے، اور مختار نہیں محتاج ہوتا مرجع کا عند الاشاعرہ، کہ پہلے کو مرجع پایا جائے تو اللہ پھر یہ کرے، مرجع نہ ہو تو اللہ وہ کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے۔ جی وہ اپنیاں آکڑیاں آگاں جا ٹھوکیاں او فلو صفیو او مینو تکیو، معتزلہ کہتے ہیں یہ جو علم بن نتیجہ آتا ہے نا دلیل پر، یہ تولیدی سلسلہ ہے، یہ تولیدی ہے، تولیدی بھی اے کم کیتا ہے تو اگلا ہونا ہی ہونا ہے، وہ کیتا ہے تو پھر اگلا ہونا ہی ہونا ہے، تولید یہ پڑھا جی پہلے بھی پھر آندا پہ جی، وہ کیا ہے تولید، وہ یہ کہ واجب کرتا ہے فعل اختیاری فعل غیر اختیاری کو، یہ تولید ہے کہ آپ نے اختیار سے ایک فعل کیا ہے نا تو ایک فعل غیر اختیاری ہے وہ اس کو خواہ مخواہ واجب کر دیتا ہے۔ ان دی چٹکی جڑی مثال دیندے نے وہ کہندے نے ویکھو جی کہ مولوی فضیل نے تے ہاتھ لایا تے وچ چابی پھڑی سی تے چابی بھی ہلن لگ پئی جی کہ کوئی نہیں جی، وہ انہیں ہاتھ وچ شے پھڑی ہاتھ جے لایا تو شے بھی آندے نے یہ تولیدی، ہاتھ لائے اختیار نہ اگلی مجبور ہے ہلن دے جو کہ ہاتھ نے پھڑے ہیں جی، یہ تولید ہے جی۔ یہ اب دلیل صغرا کبرا میں نظر تو اختیار سے کی ہے، نتیجہ تولیدی ہے، ان خام مننا پینا بھی ہے نتیجہ ہے جی، اے شاباش جی۔ تو یہ بھی یہاں آ کر مسئلہ جنا الجھ گیا نا کہ ہمارے نزدیک ماں جواز تخلف، کیا معتزلہ کے نزدیک تخلف جائز نہیں ہے، تولید ہے، فعل اختیاری سے دوسرا فعل خواہ مخواہ ہوگا۔ اچھا بھائی، اور اختیار کیا امام راضی رحمہ اللہ نے بے طریق الوجوب عقلی، وہ کہتا ہے یہ وجوب عقلی ہے، یہ کیا دلیل سے نتیجے کا علم آنا سمجھا جائے۔ وہ کہتا ہے جیسا کہ زوجیت اثنین کے لیے واجب ہے کہ دو کا زوج ہونا، یہ اس کے لیے کیا ضروری ہے، وہ نے اس لیے کہ وہ بندہ جو غور و فکر کرے گا کہ عالم کیا ہے اور جو متغیر ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ استحالہ محال ہے یہ کہ نہ عقلاً یہ نہ سمجھے کہ عالم جو ہے وہ کیا ہے بالبداہت ہے، تو یہ خام خواہ اس کو سمجھ آ جائے گی جی۔ قال الغزالی رحمہ اللہ،
یہی اکثر مذہب ہے اکثر ہمارے اصحاب کا کہ بھئی یہ کیڑا آ جڑا ہے جی اور بے طریق الوجوب عقلی ہے جی ہے کہ اور قید کی گئی ہے قاضی ابو بکر سے امام الحرمین سے جی سمجھا جی پھر جزمی بات یہ ہے کہ تعریف جو ہے نا یہ تعریف جو بظاہر ہو رہی ہے یہ مشتمل ہے کس پر غیرہ پر جی جیسا کہ مشہور ہے منطق میں وہ تو دلیلیں مختلف ہیں نا جس قسم کی دلیل ہوگی جو خود ماں پہ خود بچوں پتر جمنا ہے کہ اگر سغرا کبرا یقینی ہو تو پھر اس سے یقینی ہے اسی کو برہان کہتے ہیں اور باقی بھی قسمیں ہیں اس کی جی وہ قیاس باعتبار مادے کے کئی قسم ہیں خطابہ شعر وغیرہ سارے وہ ہیں جی یہ سننے لی پوری منطق مرکات کو نہیں سنی پیرو ہیں سنو مرکات سنو بطور سبق تاکہ رولا نبڑے بچو بالکل پھر تسی جڑا پریشان نہیں ہو مہربانی مرکات نے کہ پیرا دے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اول مشہور لیکن سید السند نے ذکر کیا عادودی کے حواشی میں کہ نئی استلزام زن کے درمیان اور وہ شے جو زن کو واجب کرتی ہے بلکہ یہ انتقال اتفاقی ہے جی سنیں جی اچھا جی باقی وارد کیا تعریف پر وہ قضایا کہ پیدا ہوتے ہیں ان سے نتیجہ بغیر نظر کے بھی کہ کبھی کبھی قضیے ان سے نتیجہ آ جاتا ہے نظر غور و فکر کوئی نہیں کیا تو اس کا جواب دیا کہ مراد استلزام سے نظری ہے کہ یہاں جو نتیجہ مستلزم ہوتا ہے وہ جو نظر کریں گے تو تب ہے جی میرے نزدیک علامہ فرماتے ہیں استلزام لیسا بذاتی اس لیے تو کبھی کبھی قد یحدث عاقل دون عاقل ایک عاقل جو ہے وہ اس کو بغیر غور و فکر کے جلدی سے سمجھ لیتا ہے دوسرے کو سمجھ نہیں آتی ہے جی اے شاباش سے منع کریے اور بعض نے کہا ہے اور منطقیاں کیا منطقیاں جڑے ستے پہنے اور بعض نے کہا ہے دلیل قول ہے ایسا قول جو مرکب ہے قضایا سے ایسا قول مرکب یا ایسے قضایا جڑی شاید بھی کوئی گل ہے جی مستلزم ہے لذات ہی قول آخر کو جی اور بعد نے کہا ہے دلیل قول ہے ایسا قول جو مرکب ہے دیکھو یہ تو ایتھے آ گل کھلی کیوں تسی سگرت یہ تاریخ پر پکان لگے سو جی بھی ایتھے گل کھلی آ کے بھی یہ تو منطقیاں دی یہ تو کام ہی ٹھیک نہیں ہے گا جی اور بعد نے کہا ہے کہ دلیل قول ہے ایسا قول جو مرکب ہے قضایا سے ایسے قضایا جو مستلزم ہے لذات ہی دوسرے قول کس کو دوسرے کو دو تعریفیں ہو گئی ہیں بسم اللہ جی قال الاول الدلیل علی وجود الثانی هو العالم اچھا جی اب جو دو تعریفیں میں فرق بیان کرتے ہیں فرق میں نے کہا کہ فرق آنا ہے پھر مسئلہ اردنا ہے دھیان رکھی پچھلا ہونا اول قول پر هو الذی دلیل ثانے کے وجود پر صرف اکیلا عالم ہے کون ہے کہ اس میں ہم نے غور و فکر کیا یہ تو متغیر ہے تو جو متغیر ہوتا ہے وہ تو حادث جو ہے وہ خود تو وجود میں آ نہیں سکتا لہذا اس کا کوئی ثانے ہے تو یہاں صرف عالم ہے اکیلا هو الذی کیا بال ثانی پھر کٹا پھیرا دینے ہیں قال الثانی قولنا العالم حادث وكل حادث فله ثانی اور دوسرے پر قول مؤلف اور مؤلف تو تا صغرے کبرے دو بنانے پینے نے جی لہذا وہاں دلیل ہے العالم حادث تے وكل حادث فله کہ عالم حادث ہے اور جو حادث ہوتا ہے اس کا تو بچوں حادث نکل گیا تو پیچھے کی جواب آیا عالم جو ہے اس کے لیے ثانے ہے جی تو یہ پوری دلیل ہے جی ہوں آپ کو پچھو کیا کہ جی اول پر پہلی تعریف کے مطابق دلیل جو ہے نا ثانے کے وجود پر صرف عالم ہے صرف عالم ہے اور دوسری تعریف کے مطابق یہ جو کہ وہ قول مؤلف ہونا قول مؤلف ہے کہ دو قضیوں سے مرکب ایک صغرا اور ایک کبرا تو پورا یہ صغرا کبرا کیڑا العالم حادث وكل حادث فله ثانی یہ پوری دلیل ہے یہ پوری دلیل ہے اے شاباش سمجھ گئے ہو
فعلت تعریف الاول، اور ایک تیسری تعریف آ رہی ہے، ان پڑھ دیں فعلت تعریف الاول دلیل علی وجود ثانی، نہ کہ ہمارا قول العالم حادث و کل حادث فعلو، کیونکہ نئی معنی نظری کے لیے قیاس مرکب بالترتیب صحیح، بلکہ وہ عین نظر ہے جو پہنچانے والی علم بالفعل۔ وہاؤنا بحثن، جی وہ یہ ہے کہ ان کا قول جو ہے نا بے صحیح ان نظر فی ہے، وہ پیچھے جڑا پڑے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مراد و نظر سے بے فی احوال ہی، بائیں طور کے نظر کی جائے عالم کے، تو پس بنایا جائے عالم کو وسط کس کے درمیان، تغیر کو، تو پس پھر خام خواہ دو مقدمے مترتب ہو جائیں گے، العالم متغیر و کل متغیر، العالم حادث۔ دوسری جو ہے نا اس میں بحث، اس میں دو وجہ ہیں۔ دوسری وجہ کہ یا مراد ہے نظر فی سے فی نفسی و فی حوال ہی، اول میں نہ ہوگی دلیل میں مگر صرف مفرد میں، کس میں، اس کے ذات میں، اور صحیح ہوگا حصر جو مستفاد ہے شارع کے قول سے کہ وہ صرف کون ہے، کیونکہ اس میں غور و فکر کیا، لیکن لازم ہے کہ جمہور کی مخالفت، کیونکہ وہ تو تقسیم کرتے ہیں دلیل کو مفرد کی طرف اور مقدمات سے جو مرتبہ نہیں ہے، محتاج ہے نظر کی طرف ان کی ترتیب میں۔ ثانی پر نہیں لازم ہے کہ جمہور کی مخالفت، اس لیے کہ وہ شے کہ نظر کی جائے اس کے احوال میں وہ کیا ہے، اور فی نفسی، لیکن پھر نہیں صحیح ہوگا حصر شارع کا، حصر کرنا شارع کی کلام میں۔ جواب اختیار ثانی اور حصر اضافی ہے بالقیاس، قیاس کرتے ہوئے قیاس مرکب کی طرف سے بھی، وہ قیاس مرکب ہے، اور جو اصولیوں کی دلیل ہے اس میں قیاس مرکب کا ذکر کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا جی کدے گیا وہ تو کیا آ رہے ہیں نا، ہاں وَعَلَى تعریف ثانی قول العالم، اور نئی مخفی یہ بات کہ نئی مبنی اس پر کہ مخالفت شاعرہ اور حکماء کی اس تعریف میں کیا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تخالف اصطلاحی ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے پاتے ہیں بہت دفعہ اپنے اصحاب کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، کس کو، او قول مؤلف کو، تو کوئی حرج نہیں ہے جی یہ جی۔ پس اول پر دلیل ثانی کے وجود پر وہ عالم ہے، یعنی اس میں غور و فکر کیا، جب غور و فکر کریں گے تو قضیے خام خام بڑھ جائیں گے۔ اور ثانی پر قول ہمارا العالم حادث وکل حادث فلو ثانی، کیونکہ کہا ہے قول مؤلف من قضایا جی۔ بس اول پر ثانی کے وجود پر دلیل وہ عالم ہے، اور ثانی پر ہمارا قول العالم حادث وکل حادث فلو ثانی۔ یہ وَأَمَّا قَوْلُهُ الدَّلِيلُ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ فَبِالثَّانِي أَوْفَقُ۔ اچھا جی ایک تیسری تعریف ہے، پہلے تعریف سمجھ لیں کہ دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ جب اس کا علم آئے تو شے آخر کا علم لازم ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ تیسری تعریف ہے۔ کیا جی تیسری تعریف؟ تیسری دلیل کی دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ جب اس شے کا علم آئے تو اس شے کی وجہ سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ آگے سمجھ آکے نہ بڑھا میں، دلیل وہ شے ہوتی ہے کہ لازم آ جائے اس کے علم سے علم شے آخر کا۔ یہ بھی بڑی منطق کنی ماری۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو قول ہے علماء کا کہ دلیل یہ ہے، یہ ثانی معنی کے زیادہ موافق ہے۔ ثانی معنی قول مؤلف کے، سنیں جی، کیونکہ اس کا جو علم آنا ہے تو وہ تابعی ہے کہ وہ صغرا کبرا ہوں گے تو اس کا علم آیا تو وہ قول مؤلف من قضایا بن گیا جی۔ کیا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل کی تعریف ہے نا، یہ ثانی تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ سنیں جی کہ بھئی قول علماء کا الدلیل فلاں الاخر ہی، یہ ثانی تعریف کے، او قول مؤلف ادھر دیکھو گئے واما قولہم جی کہ دلیل وہ شے ہے کہ لازم ہے علم بہی سے علم بشین آخر، اور یہی مذکور ہے کس میں، اور اکثر ان کے ذکر کرتے ہیں کہ مراد علم
بالعلم او هو الذی یلزم من العلم به بالعلم وہ ہے جو عام ہے کس سے، جیسا کہ ان کی اصطلاح ہے، لیکن بعض محققین خاص کرتے ہیں اس کو کس کے ساتھ، جیسا کہ اصطلاح کلامیین کہ ان کے ہاں علم جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا دلیل جو ہے نا وہ یقینی ہوتی ہے، باقی دلیل ہی نہیں ہوتی جی. سنیں ہی اے شابہ سے اگے اب بابے رن تھوڑے جو ہے نا بچہ سے لئیے تو تسی آپ لے لو بچہ سے فبی ثانی او فکن ظاہر ہو جڑے نا کوئی سمجھنے بھی ضروری نہیں جی ان متاں چھوڑ دیں جی بس کوئی نہیں دو تھوڑا جا گوشت پھر سارا یہ کوشش کر رہے ہیں ساری کوشش کر رہے ہیں فثانی اوفق لے اشتراک ماں اس لیے کہ یہ دونوں طریفیں شریک ہیں اعتبار لزوم میں، اس میں بھی ہے یلزم، اس میں بھی ہے، پہلی میں یلزم کوئی نہیں ہے، دیکھ لا کیا ہے اس میں تک بندہ پہنچ جاتا ہے نظر صحیح کے ذریعے، تو دونوں میں یلزموں کا ذکر ہے اس لیے کیا اس کے موافق ہے جی. بہرحال اول تعریف اس میں تو امکان ہے اور یمکن ہو، تو لزوم اور یمکن تو علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں جی، اور نہیں شک کہ امکان نہیں مستلزم کس کو کہ جو چیز ممکن ہو وہ لازم بھی ہو جائے جی. سنیں جی اور باقی سیغہ تفضیل کا ہے نا اوفا کو بولیں نا اوفا کو، یہ سیغہ تفضیل میں اشارہ ہے کہ ممکن ہے اس کی توفیق پہلی تعریف کے ساتھ بھی ادھر بھی نہ جڑ سکتی ہے. کیلا بعض نے کہا کہ یہ بین طور کہ مراد لزوم نہیں اس میں ہے بھائی یلزم، لزوم سے مراد لزوم بشرط نظر، لزوم غور و فکر کریں گے تو لزوم ہوگا، اور دلیل مفرد اسی شرط کے ساتھ نکل جاتی ہے کس سے، کیونکہ وہ جو مفرد شاہ العالم اس میں جب نظر و فکر کریں گے تو امکان سے وہ نکل جاتی ہے کدھر لزوم کدھر، جب غور و فکر کریں گے تو خام خواہ نتیجہ آئے گا اس کا جی. وہ خام خواہ سے مراد جس طرح بزرگوں نے فرمایا یہ خام خواہ بھئی نکل جائے گی حد امکان سے حد لزوم کی طرف جی. سنیں جی لیکن اس پر یہ سوال ہے کہ تعریف اول اس میں مقدمات کا تو ذکر کوئی نہیں ہے، جیسا کہ تقریر کی اس کے اشارے نے کہ اول پر دلیل صرف کون ہے وہ ایشا بس کہ وہ بقول هو العالم، اور تعریف تو شامل ہے اس کے لیے جڑی دوجی ہے جی. پس نہیں توافق، جواب دیا گیا بھائی اولاً کہ اول شامل ہے مفرد مرکب دونوں کو جی، پس حصر فی قول هو العالم اضافی ہے جی، سبھی وہ دونوں چیزوں اس میں شامل ہیں. دوسرا کہ مراد لزوم بشرط نظر فی احوال ہی ہے، پھر لوٹے گا اس بات قول المصنف، واجب کرے گا کس کو علم، استدلال خام خواہ اس میں دلیل بنائیں گے تو علم حاصل ہوگا، ویسے تو نہیں ہوگا جی. اور بہرحال قول علماء کا کیا کہ دلیل وہ شے ہے لازم آ جائے علم بہی سے، یعنی اس کے علم سے کیا لازم آ جائے، علم شے آخر کا وہ کون ہے، وہ نتیجہ ہے جی. پس یہ جو قول ان کا ثانی تعریف کے زیادہ موافق ہے جی. اور بہرحال قول علماء کا کہ دلیل وہ شے ہے کہ لازم آئے علم بہی سے علم دوسری شے کا، بس ثانی کے بس یہ تعریف ثانی کے زیادہ موافق ہے، زیادہ موافق ہے. چلو کیا